یہ کیسا عشق ہے اردو زباں کا، مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زباں پر۔ سچ ہی تو ہے، یہ عشق ہی تو ہے اردو زباں سے کہ اس چینل ادبی بول نے جنم لیا۔ اردو نثر اور نظم کی ایک خوبصورت سنگت آپ دیکھیں گے اس چینل پر۔ جب بھی آپ اس چینل کی ویڈیوز کو دیکھیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کہانی کا عنوان ہے زبان کا اعتبار۔ یعقوب اور راحیلہ 7 سال امریکہ رہ کر وطن کی محبت اور اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کی خواہش لیے 2 سال ہوئے پاکستان واپس آ گئے۔ دونوں کی شادی امریکہ میں ہوئی۔ اس شادی کے ہونے میں راحیلہ کے والدین جو کہ پاکستان میں رہتے تھے، ان کی طرف سے کچھ تحفظات تھے۔ ان تحفظات کو دور کرانے میں مدد منصور علی نے کی۔ منصور علی ایک پڑھے لکھے باوقار شخص ہیں اور 30 سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ راحیلہ نے امریکہ میں رہتے ہوئے منصور صاحب کو ایک گارجین کا رتبہ دیا ہوا ہے۔ منصور علی اس سال جب پاکستان پہنچے تو یعقوب اور راحیلہ سے ملے۔ دونوں کچھ ان کو بجھے سے لگے۔ وجہ معلوم کرنے کی غرض سے انہوں نے پہلے یعقوب سے بات کرنا مناسب سمجھا اور اس کے آفس پہنچ گئے۔ اپنی تشویش کا اظہار کر دیا۔ کچھ نہیں انکل، سب فائن ہے، یہ جواب تھا یعقوب کا۔ اصرار کرنے پر یعقوب نے کہا کہ وہ دراصل راحیلہ کی طرف سے پریشان ہے۔ راحیلہ اس پر شک کرنے لگی ہے۔ منصور علی نے یوں ہی کہہ دیا، یعقوب میاں کہیں کوئی چکر تو نہیں چلا لیا؟ یعقوب کرسی سے اٹھ گئے اور زور سے کہنے لگے، سر آپ نے بھی وہی کہا جو شاید راحیلہ کے دل میں ہے مگر زبان پر نہیں لا سکی ہے۔ دراصل مجھے آفس پروجیکٹ کے سلسلے سے پچھلے 3 ماہ سے اسلام آباد جانا پڑ رہا ہے۔ منصور علی نے اپنے غیر ذمہ دارہ جملے کی معذرت کی۔ یعقوب نے کہا، سر پچھلے ہفتے ہماری شادی کی سالگرہ تھی، مجھے ایک دن کو اسلام آباد جانا تھا۔ راحیلہ نے کہا، 2 دن ہماری شادی کی سالگرہ میں رہ گئے ہیں اور تم اسلام آباد جا رہے ہو؟ انکل میں نے بہت تحمل سے کام لیا اور راحیلہ کو سمجھایا کہ میں صرف آفیشل کام سے جاتا ہوں، پلیز تم میری بات کا اعتبار کرو۔ یہ سنتے ہی راحیلہ تو جیسے آپے سے باہر ہو گئی، بلکہ کسی حد تک ہسٹیرک ہو گئی۔ زبان کا اعتبار سن سن کر تنگ آ چکی ہوں۔ منصور یقین دلا کر یعقوب کے آفس سے نکلے کہ اگلے دن وہ راحیلہ سے ملاقات کر کے معاملے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ انہیں یقین ہے کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ ان سے ضرور شیئر کرے گی۔ آفٹر آل اس نے انہیں ایک باپ کا رتبہ دیا ہوا ہے۔ اگلے دن منصور راحیلہ کے گھر پہنچ گئے۔ رسمی گفتگو کے بعد انہوں نے اصل موضوع چھیڑ دیا۔ گفتگو کچھ اس طرح شروع کی، راحیلہ بیٹا تمہیں 2 سال ہو گئے امریکہ سے واپس لوٹے ہوئے، کبھی دل نہیں کرتا کہ امریکہ پھر سے آ جاؤ؟ راحیلہ نے کہا، انکل ہم یہاں ملک کی محبت میں اپنے لوگوں کے درمیان محبتیں شیئر کرنے آئے تھے، وہ بات تو اپنی جگہ قائم ہے۔ راحیلہ کو خاموش دیکھ کر منصور علی نے گفتگو جاری رکھنے کے لیے سوچا کہ کچھ ایندھن پرووائڈ کیا جائے اور کہنے لگے، کیا راحیلہ تمہیں یہاں کا بے ربط ٹریفک بھی تنگ نہیں کرتا؟ کیسے ڈرائیو کر لیتی ہو؟ فوراً کافی جوش مگر افسردہ لہجے میں کہنے لگی، انکل میرے امریکہ سے آ جانے کے بعد میں نے یہاں کی ہر کمی، مثلاً صفائی کا اسٹینڈرڈ، ٹریفک، سڑکیں، لیس آٹومیشن، لوڈ شیڈنگ، ملاوٹ جیسی تمام باتیں برداشت کری ہیں، مگر منصور نے لقمہ دیا، مگر جو برداشت نہیں کر سکتی اس کی لسٹ بھی بتا دو۔ منصور نے دیکھا راحیلہ سنجیدگی سے کچھ سوچ رہی ہے، جیسے وہ یہ فیصلہ کر رہی ہو کہ وہ منصور پر بھروسہ کرے یا نہیں۔ منصور بھی خاموش رہے۔ پھر راحیلہ ایک دم سے کہنے لگی، جھوٹ نہیں برداشت، بالکل بھی نہیں۔
میرے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ آپ کو سناؤں، وضاحت ہو جائے گی۔ شادی کی سالگرہ آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ درزی نے اگر میرا نیا ڈریس وقت پر نہیں دیا تو ایک ساڑی بھی ڈرائی کلین کرا کے رکھ لیتی ہوں۔ ساڑی بہت قیمتی تھی، اس لیے میں یقین کر لینا چاہتی تھی کہ اس کا رنگ ڈرائی کلین کروانے سے خراب تو نہیں ہو جائے گا۔ شک دور کرنے کے لیے میں نے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے شخص سے پوچھا کہ بھائی یہ ساڑی میں ڈرائی کلین تو کرا رہی ہوں، مگر ذرا یقین کرا دیں کہ اس کا رنگ فیڈ نہیں ہوگا۔ کلرک نے ساڑی کی جانچ پڑتال کے بعد ایک اسپاٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا ہاں یہ نشان ہی تو ہے، اسی لیے تو اس کو ڈرائی کلین کرا رہی ہوں۔ رسید بنانے لگا تو پھر پوچھا یہ فیڈ کلر تو نہیں ہو جائے گا؟ اس نے پھر یقین دہانی کرائی کہ آپ فکر ہی نہ کریں۔ جب میں ساڑی پک کرنے گئی تو میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ ساڑی نہ صرف فیڈ بلکہ رنگ ہی بدل چکا تھا۔ میرے اپ سیٹ ہونے پر مینیجر اندر سے نکل آیا اور پورا مدعا سننے کے بعد عجیب انداز سے پوچھنے لگا کس نے کہا تھا کہ رنگ خراب نہیں ہوگا؟ میں نے ڈیسک کے پیچھے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا، جس پر مینیجر مسخرے پن سے ہنسا اور کہنے لگا ارے آپ نے اس کی زبان پر اعتبار ہی کیوں کیا؟ زبان پر اعتبار؟ ارے زبان پر تو ہم پاکستانی اپنی جان دے دیتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے زبان پر اعتبار تم ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو زبان پر اعتبار کیوں کیا؟ منصور نے راحیلہ کو اپ سیٹ دیکھ کر پانی آفر کی۔ اس کے بعد راحیلہ کہنے لگی انکل آپ یقین کریں ہر دوسرے تیسرے دن مجھے زبان کا اعتبار ٹوٹتے ہوئے آبزرو کرنا پڑ رہا ہے، تجربہ ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون کس وقت سچ کہہ رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ میں نے اب ٹی وی دیکھنا بند کر دیا ہے۔ ٹی وی پر ہر سیاستدان، ہر اینکر جھوٹ اور وہ بھی بڑی مہارت اور خوبصورتی سے بولتا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لگتا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو چیٹ کر رہا ہے۔ انکل مجھے تو یعقوب اپنے شوہر کے الفاظ پر بھی شک ہونے لگا ہے۔ زبان پر اعتبار، مجھے یہ الفاظ ہانٹ کرنے لگے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس کی زبان کا اعتبار کروں، شاید کسی کی نہیں۔ راحیلہ خاموش ہوئی تو اس کے چہرے کو دیکھ کر منصور کو راحیلہ کے دکھ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بعض وقت بظاہر معمولی سی بات کسی کی زندگی پر کس حد تک نظر انداز ہو سکتی ہے اس کا اندازہ ہو رہا تھا، مگر اس کا یقین منصور کو امریکہ واپس آنے کے 4 ماہ بعد ہوا جب یعقوب اور راحیلہ کا فون آیا اور انہوں نے اطلاع دی کہ وہ امریکہ واپس آنے ہیں اور فلائٹ نمبر اپنا لکھایا۔